بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 2 صفحہ 1 اشارہ سی۔ اس میں ہم پہلے 5 صفحات پڑھ رہے ہیں جس میں ہدایت کا ذکر ہے۔ یہاں سے ہم سورہ البقرہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ مدنی ہے کیونکہ اس کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ہوا ہے۔ اس صورت میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ زمین میں ایک حقیقی خلیفہ کیسا ہونا چاہیے، یا ایک سچا مسلمان کیسے بنا جائے۔ یہاں اس صورت کے کچھ اہم مضامین ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پہلی بات، قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، منافقوں کے اور کافروں کے لیے نہیں، یعنی جو حق کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے نہیں۔ کافر سے مراد حق کو جھٹلانے والے۔ یہ ہدایت سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، یعنی کوئی نئی نہیں ہے، شروع سے آ رہی ہے، اور بنی اسرائیل کو بھی دی گئی، پچھلی امت کو جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی جو انسانیت کے امام ہیں، کیونکہ وہ سچے اور حقیقی مسلم یعنی فرما بردار تھے۔ اے مسلمانوں، اب یہ ہدایت تمہیں دی گئی ہے، لہٰذا سچے اور حقیقی مسلمان بن کر زندگی گزارو۔ اور پھر اس کے بعد ہدایت کے مختلف تفصیلی پہلو دیے گئے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کے موضوعات ہیں۔ ہدایت متقیوں کے لیے، کافر منافقین کے لیے نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کا قصہ، پھر بنی اسرائیل کے قصے، بہت تقریباً 15 صفحات تک ہیں، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو تفصیلی ہدایت ہیں، قبلے کے بارے میں، قصاص، صیام، حج، نکاح، طلاق، انفاق، دین، اور آخر میں دعا پر یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ بہت اہم صورت ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 روشن صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں۔ تو آپ نے کہا 2 روشن صورتیں پڑھا کرو، مراد اس سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، 5 صفحات جو ہم اس کورس میں پڑھ رہے ہیں ان کو ہم دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں، 1 2 3 4 5۔ تو پہلے صفحے کے اشارات کیا ہیں؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، یہ سورہ فاتحہ کے اشارات ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اور بھی مضمون ہیں لیکن ہم نے 2 رکھے ہیں۔ اور اس کے بعد متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کی صفات ہے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اس کو ہم مختصر طور پر جو ہے ہدایت، جو ریڈ کلر ہے، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، اس طرح کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ انگوٹھے کو آپ لیں سیدھے ہاتھ کے، اور اس صفحے پر سامنے رکھیں جہاں پر سورہ فاتحہ و بقرہ کی ابتدائی ہیں، اور وہاں سے اشارات کو انگوٹھے پر میپ کریں، جیسے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، یا مختصراً تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ اب آپ سمجھ جانا چاہیے تعریف کس کی، دعا کس کی، کس کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے ہدایت ہے قرآن، اور صفات کس کی، متقیوں کی۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ علم، ہر اشاروں کو ہم 4 حصوں میں پڑھیں گے۔ پہلے اس کا تعارف لیں گے اشارے کا، اس کے بعد لفظ و لفظ اور فقرہ بفقرہ، یعنی فریز ٹو فریز ٹرانسلیشن، فریز بائی فریز ٹرانسلیشن کریں گے، اور اس کی مختصر شرح لیں گے۔ پھر اسباق، دعا اور پلان لیں گے، اور بعد میں گرامر کے تحت اسماء و افعال لیں گے۔ تعارف، ترجمہ، اسباق اور گرامر یا اس اسماء و افعال۔ تو اب ہم لیتے ہیں تعارف اس اشارے کا۔ کون سے؟ تیسرے اشارے کا۔ یہ 1C ہے، سبق نمبر 1C، یعنی تیسرا اشارہ ہے، متقیوں کے لیے ہدایت۔ کیا؟ قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو باتیں کہی ہیں 2 آیتوں میں، وہ یہ کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ متقیوں کو ہدایت اس سے ملے گی، متقیوں کے لیے ہدایت۔ یہاں پر نئے الفاظ دیکھتے ہیں ہم۔ ایک ہی لائن یہاں پر نظر آ رہی ہے آپ کو جس میں کامل لائن، تو 2 نئے الفاظ ہیں اور ایک نیا لفظ دوسری لائن میں، ابھی آگے چلے گی وہ۔ یعنی بیسیکلی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ہر لائن میں 3 یا اس سے کم الفاظ سیکھنا ہے اوسطاً، اور آسانی سے یاد رکھنے کے لیے ہم
فقروں کا استعمال کریں گے. دیکھیے ہر سطر میں 3 نئے الفاظ ہیں تقریباً. 3 الفاظ کو سیکھنے کے لیے تقریباً 3 فقرے لگیں گے. اگر 2 نئے الفاظ ایک فقرے میں آئے تو کم، تو 3 فقرے لگ سکتے ہیں. فقروں کو ہلکا سا کلر کیا گیا ہے، جیسے یہاں پر ہے لا ریب فی ایک سٹرپ ہے اور ھدی للمتقین دوسری سٹرپ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر 3 الفاظ کے لیے 2 ہم نے فقرے استعمال کیے ہیں. تو فقروں کے ذریعے جیسے ہم نے پچھلی بار کہا الفاظ کے معنی کو سیکھنا آسان، دلچسپ، فائدہ مند ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم پہلی آیت لیں گے، دونوں آیت لیں گے، اس کے بعد لفظ بلفظ ترجمہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام میم. الف لام میم یہ کتاب ہے، نہیں ہے کوئی شک اس میں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. الف لام میم، الف لام میم اس کا ترجمہ اللہ ہی کو معلوم ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے. ذالک کا مطلب اصل میں وہ ہے اس کا ترجمہ، لیکن یہاں پر یہ کیا جاتا ہے عظمت کے لیے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے، اس میں یہ وہ چیز ہے نا، تو اردو میں بھی ہم ایک طرح سے وہ کا لفظ عظمت کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہاں بھی اس کا عظمت کے لیے ذالک الکتاب کہا گیا، لیکن روانی ترجمانی میں اس کو یہ کتاب ہے لکھتے ہیں. لا مطلب نہیں، لا ریب نہیں شک، ریب کا مطلب ہے شک. لا ریب نہیں شک، فیہ اس میں، کس میں؟ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ. ہدن ہدایت ہے، کس کے لیے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے، اردو کا یہ لفظ ہے، یعنی پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے یا پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اب اس کی ہم مختصر شرح لیتے ہیں. الف لام میم ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی ایسے حروف جنہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. قطع مطلب کاٹنا، مقطعات یعنی جو الگ الگ ہیں، کٹ کیے ہوئے ہیں، الگ الگ ہیں، تو ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے. اس کو علم نہیں پڑھیں گے، الف لام میم اس طرح سے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کے معنی کے بارے میں جانتے ہیں. ذالک الکتاب، یہ عظمت کے لیے ذالک، جیسے ہم نے کہا. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کس میں خاص بات ہے، خاص اشارہ ہے. ہر کتاب میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ بھائی یہ میرا پہلا ایڈیشن ہے، کوئی کمی یا غلطی نظر آئے تو براہ کرم مجھے مطلع کیجئے تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی تصحیح ہو. لیکن قرآن اسپیشل کتاب ہے، اس کا سٹارٹ ہی اس بات سے ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. سبحان اللہ، عظیم الشان بات ہے. ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے یہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو آخرت میں برے انجام سے ڈرتے ہیں، جنہیں دنیا میں گمراہی کا ڈر ہے، جنہیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے. یاد رکھیے اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ علم ہو، چاہے اسلام ہی کا، لیکن اگر تقوی نہ ہو، استغفر اللہ، تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ھدی للمتقین. ہدایت کیا ہے؟ یعنی یہ کہ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ ہدایت ہے. ہماری زندگی میں ہدایت سب سے اہم چیز ہے، اس لیے کہ ہم دن میں اہدنا الصراط المستقیم 25 بار تقریباً اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں. یعنی ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے اور ہر کام میں اس کی ضرورت ہے. باہر جائیں یا گھر میں رہیں یا کیا سوچیں، کیا دیکھیں، کیا نہیں دیکھیں، ہر چیز میں ہدایت کی ضرورت ہے. اگر ہم ہدایت پر ہوں تو ہمارے ٹارگیٹس، ہمارے اہداف کلیئر رہیں گے، واضح رہیں گے، اور بغیر کسی گمراہی کے ہم زندگی گزار سکتے ہیں. چلیے پریکٹس کرتے ہیں. ہم ترجمہ کیجئے. الف لام میم. الف لام میم اس کا ترجمہ اللہ کو معلوم. ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب نہیں ہے کوئی شک، فیہ اس میں، لا ریب فیہ نہیں ہے کوئی شک اس میں، لا ریب فیہ نہیں ہے کوئی شک اس میں. جب بھی فریز آئے گا، فقرہ آئے گا، تو میں وہاں پر 2 بار 3 بار دہراؤں گا اور آپ کو کہوں گا علم. تو جیسے ہی نئے الفاظ آئیں گے، فقرے بھی ہم جو ہے نا پہلے پریکٹس کریں گے، اس کے بعد پوری آیت کا ترجمہ آپ ایک دوسرے سے پوچھیں گے. تو لا ریب فیہ اسی فقرے کے ترجمے کو آپ سکھائیے، علم. اس کے بعد ہے ھدی للمتقین. ھدن یعنی ہدایت ہے،
للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. ترجمہ کیجئے, یہ فریز کو سیکھنا ہے, 2 بار ترجمہ کیجئے. ہدی للمتقین, ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. ہدی للمتقین, ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. علم. چلیے اب پوری آیت, دونوں آیتوں کا ترجمہ کریں گے. پہلی آیت کا ترجمہ تو الف لام میم ہی ہوگا, ٹھیک ہے. الف لام میم, الف لام میم. ایکچولی اس کا ترجمہ نہیں ہوگا, اس کا ترجمہ اللہ ہی کو معلوم ہے, یعنی وہ الفاظ ویسے ہی بولیں گے. ذالک الکتاب, یہ کتاب ہے, لا ریب فیہ, نہیں ہے کوئی شک اس میں, یہ کتاب ہے نہیں ہے کوئی شک اس میں. ھدی للمتقین, ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, یہ کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. چلیے ایک دوسرے سے لفظی ترجمہ پوچھیے. علم. الحمدللہ. اب ہم اس میں سے اسباق اور دعا اور پلان لیں گے. اسباق کیا ہیں؟ لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ہدن, یہ ہدایت کی کتاب ہے. کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. کوئی شک نہیں اس میں, یہ ہدایت کی کتاب ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو ایک دوسرے کو سکھائیے. علم. ہم نے اسباق سیکھ لیے, تو اب اس سے دعا نکال سکتے ہیں, کئی دعائیں نکال سکتے ہیں, لیکن یہاں پر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری دعا پیش کرنے جا رہے ہیں. یہ پوچھ لیں تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں سوال کرتا ہوں بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہدایت کا, تقوی کا, پاک دامنی کا اور بے نیازی کا. یہ دعا کر سکتے ہیں. اسی طرح اے اللہ مجھے اس کتاب کو ہمیشہ ہدایت کے لیے پڑھنے کی توفیق دیجیے, ثواب کے لیے بھی اور ہدایت کے لیے بھی, شفا کے لیے بھی, کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. احتساب کیجیے کہ کیسا سٹیٹس ہے ہر چیز کے بارے میں, اور پھر پلان بنائیے. مثلا انشاءاللہ میں قرآن سے ہدایت لینے میں اپنا وقت لگاؤں گا, یعنی اس کی شرح پڑھوں گا, تفسیر پڑھوں گا, ٹائم لگاؤں گا, اور میں تقوی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کروں گا, اور اس بات کی تبلیغ کیجیے. اب ہم لیتے ہیں آخری حصہ, اسماء اور افعال, جو ان آیات میں آئے ہیں. اسماء کون سے آئے ہیں؟ کتاب, کتاب کی جمع کتب, یہ پہلے ہی سیکھا آپ نے. اور دوسرا متقین, یہ جمع ہے. اس طرح کی جمع ہم بہت کم لیں گے آئندہ. متقین کیا ہے؟ جمع ہے. اس کی سنگولر کیا ہے؟ متقی, تقوی والا. اس کی جمع کی, متقی کی جمع کیا ہوگی؟ متقون, متقین. چلیے مجھے جمع بتائیے. کتاب کتب, متقی متقون متقین. پھر سے کتاب کتب, متقی متقون متقین. علم. اب ہم لیتے ہیں اس میں سے افعال. کون سے؟ 3 حرفی صحیح افعال, جیسے فتح, نصر, ضرب, سمع, جو ہم نے کورس میں 1 میں سیکھے. اتفاق سے ان 2 آیات میں ایسا کوئی فعل نہیں ہے, تو اس میں کوئی پریکٹس نہیں ہوگی. الحمدللہ. تو 7 ہوم ورک کو مت بھولیے, یعنی 2 تلاوت کے, 5 منٹ مصحف سے پڑھنا ہے, 5 منٹ حافظے سے, 2 پڑھنے کے کتاب سے پڑھنا ہے, اور ووکیبلری کو یاد رکھنا ہے, اس کی بھی ووکیبلری شیٹ ہے, اور لفظی ترجمہ اور قواعد کو سنتے رہنا ہے, اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا ہے, نماز میں مختلف صورتیں پڑھنا ہے, اور 2 دعاؤں کو مت بھولیے, ایک اپنے لیے رب زدنی علما, ایک ساتھیوں کے لیے. اور اگر آپ ریگولرلی اس ویڈیو کو نہ دیکھ رہے ہوں, بیچ میں بھول جاتے ہوں, اسکپ کر جاتے ہوں, تو مؤثر طریقہ یہ ہے کہ اپنے 5-2-4 دوستوں کو جمع کیجیے اور مل کر ویڈیو سے سیکھیے. جہاں میں علم کہوں, ویڈیو کو روکیے, آپس میں پریکٹس کیجیے. ورنہ آن لائن ٹیچر سے پڑھیے, کمٹمنٹ ہو جائے گا, فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. بہتر یہ کہ خود ٹیچر بنیے, اور اگر چاہیے تو ٹیچر ٹریننگ بھی آپ کو ملے گی. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے, یاد کرنے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids, and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit
understandquran.com. Wassalamu alaikum